امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو رب کریم نے جس غیرت دینی سے نوازا تھا اور کلمہ حق کہنے کا جو ملکہ عطا فرمایا تھا، وہ اپنی مثال آپ تھا۔ وقت کے حاکم منصور نے اپنے دربار میں طلب کیا، عہدہ قضا، قاضی القضات، چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا۔ آپ نے انکار کیا اور فرمایا میں اس عہدے کا اہل نہیں ہوں۔ وقت کا حاکم بولا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ امام اعظم رحمہ اللہ نے فہم و فراست سے جو جواب دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم خود کہتے ہو کہ جھوٹ بولتے ہو، تو جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے وہ اس عہدے کا اہل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جھوٹا بندہ جھوٹی بات مانے گا، جھوٹی بات کرے گا، جھوٹ کی طرفداری کرے گا، تو جو بندہ جھوٹا ہے وہ قاضی القضات کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ کو مشقت دی گئی، آپ کو پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ زہر دے کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو شہید کیا گیا، لیکن آپ نے آخری دم تک حکومت وقت کے جبر کے سامنے گھٹنے نہیں ٹھیکے، کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ ڈٹے رہے اور حق کی خاطر آپ قربانی دیتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے عہدہ قضا کیوں نہیں قبول کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر وہ منصب قضا قبول کرتے، چیف جسٹس بنتے، تو پھر جائز و ناجائز حکومت کی تمام باتوں کو ماننا پڑتا، اور جس کا وعدہ رب کریم سے ہو چکا ہو، جو رب کے ساتھ پیمان کر چکا ہو، قول و قرار چکا ہو، بندگی کا وعدہ کر چکا ہو، وہ پھر اللہ کو چھوڑ کے غیر کے احکام کی پابندی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کریم ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔